بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہنوں میں سب سے اچھی شکل و صورت کی تھی، پر میری اماں مجھے منحوس سمجھا کرتی تھی کیونکہ اماں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ اس لیے جس دن میں پیدا ہوئی ابا نے اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر بڑی مشکل سے اماں نے ہم سب کو پالا۔ اب اماں بڑی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھی تو جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے۔ اماں اس کو بھی میری نحوست مانتی۔ شام ہوتے ہی اماں مجھے دودھ کا گلاس دے کر کمرے میں بھیج دیا کرتی اور کہتی کہ یہ پی کر سو جاؤ، تمہاری نحوست ختم ہوگی۔ دن کے 12 بجے میری آنکھ کھلتی تو وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور پھر کمرے میں بھیج دیا کرتی۔ ایک دن اماں کا دیا ہوا دودھ پینا میں بھول گئی اور اس دن صبح سویرے اٹھی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج پھر رات ہوتے ہی میری اماں نے مجھے دودھ کا گلاس دے کر کمرے میں بھیج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں دودھ پی کر آرام کر لوں، اور میں ایک دفعہ پھر حیران ہو گئی تھی کہ میری ماں جو مجھے منحوس سمجھا کرتی تھی، جو ہر وقت مجھے برا بھلا کہتی، لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرتے نہ تھکتی، وہ بھلا کیوں مجھے دودھ کا گلاس دے کر آرام کرنے کا کہنے لگی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور تھی جس سے میں ناواقف تھی۔ اماں کا یہ بدلا ہوا رویہ مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ مجھے دودھ کا گلاس پیتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ میں تھکی ہاری دودھ پی کر ایسا سوتی کہ اگلے دن دوپہر 12 بجے ہی اٹھا کرتی۔ اس درمیان گھر میں کون آتا کون جاتا مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ میری اماں اور بہنیں میرے سامنے گھر کی کوئی بات نہ کرتی۔ جیسے ہی گھر پر کوئی مہمان آتا مجھے باورچی خانے میں بند کر دیا جاتا۔ کبھی کبھی تو لگتا میرا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ میں اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوں۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترس جاتی ہیں۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا جب سے میں پیدا ہوئی تھی اور ہر خوشی کے لیے ترس گئی تھی۔ میرے باپ کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور میری ماں کے پاس پے در پہ بیٹی کی پیدائش ہوتی چلی گئی، اور چوتھے نمبر پر میں پیدا ہوئی تو میرے والد کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے میری والدہ کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ وہ مزید کسی اور بیٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور یوں اپنے والدہ کی طلاق کا صحرا میرے سر سج گیا۔ ہر ملنے جلنے والے نے یہی کہا کہ اگر میری جگہ کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب سن کر مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میری ماں کی یہ حالت میری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ میری والدہ بہت روئیں، چیخیں، چلائیں، اپنا گھر بچانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن میرے باپ نے تو اماں کو طلاق دے کر قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ میری دادی نے میرے باپ کو ہرگز بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی اور درمیان میں آ کر میری ماں کو بچا سکا تھا۔ میرے نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور ماموں کو ہمارا کوئی خیال نہیں تھا۔ میری ماں طلاق لے کر جب نانا کے گھر آئی تو ماموں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو ہمیں اس بات کا یقین بھی نہیں آتا کہ ہماری ماں کے یہ سگے بھائی ہیں۔ اماں کو رہنے کے لیے ایک سٹور روم دے دیا گیا اور ہم سب بہنوں کے ساتھ اماں اس چھوٹے سے سٹور روم میں رہتی اور سارا دن مامیوں کی خدمت میں گزارتی۔ مامیوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ گھر کا بچا کچا کھانا ہم لوگوں کے نصیب میں آتا۔ دیکھا جاتا تو انہیں مفت میں نوکرانیاں حاصل ہو گئی تھی۔ وہ صرف میری ماں سے ہی نہیں بلکہ میری بڑی بہنوں سے جو عمر میں زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اتنا ہی کام کرواتی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو اس طرح کام کرتا دیکھ کر میری ماں کا دل چلتا رہتا، لیکن میری مامیوں کو ذرا بھی ترس نہ آتا اور وہ اپنے بچوں کے تمام کام بھی میری بہنوں سے ہی کرواتی۔ جبکہ میری بہنیں اور کزن ایک ہی عمر کے بچے تھے، ان کے بچوں کے پاس ہر بہترین آسائش میسر تھی۔ وہ لوگ اچھے سے اچھا کھاتے اور بہترین پہنتے اور ہمیں ہر وہ چیز ملتی جو ان سے بچ جایا کرتی۔ ہم بہنیں اپنی کزن کی اترنے پہنا کرتے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ماموں کے کمرے میں جا کر اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے تو مامی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتی کہ ہم دوبارہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اماں نے ہم پر سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ہم گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جیسے ہی ہم بہنیں 12 سال سے بڑی ہوئی میری ماں نے مجھے منحوس قرار دے دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان حالات کے ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میری جگہ بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے میری ماں سب کے سامنے مجھے منحوس کہتی۔ میری تینوں بہنیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں جتنی خوبصورت میں تھی۔ میری بڑی بہنوں کا رنگ سانولا تھا، وہ ہماری ماں پر گئی تھی، جبکہ میرا رنگ بہت صاف تھا۔ میں اپنی دادی جیسی تھی اور میری شکل دیکھ کر تو میری ماں کو اور غصہ آتا کیونکہ میں ہو بہو اپنے دودیال والوں سے ملا کرتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے لیے منحوس کا لفظ ہی سنا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ گمان ہوتا کہ شاید میرا نام ہی منحوس ہے۔ میری بڑی بہنیں بھی مجھے منحوس ہی کہا کرتی۔ میری ماں کو یہ لگتا کہ ساری مصیبت میری لائی ہوئی ہے، جبکہ میری پیدائش میں میرا کیا قصور تھا؟ قدرت نے مجھے بیٹی بنا کر بھیجا تھا اور بیٹی ہونا کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن یہ بات دنیا والوں کو کون سمجھاتا، جبکہ ہر مشکل وقت میں بیٹیاں ہی بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ جب ہم بہنوں نے کچھ ہوش سنبھالا اور میں 14 برس کی ہونے والی تھی تب اماں نے مامیوں کی نوکری چھوڑ کر ایک علیحدہ گھر میں رہائش اختیار کی اور کرائے کے مکان میں وہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو لے کر منتقل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرے کا کرایہ دار مکان تھا
لیکن یہاں ہم کسی کی نوکرانیاں نہیں تھیں۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی میرا رنگ روپ اور نکھرتا جا رہا تھا۔ میری بہنوں کو مجھے دیکھ کر حسد ہوتا تھا کہ میں زندگی میں اس جگہ ہم صرف میری وجہ سے پہنچے ہیں، جبکہ وہ خود بھی تو لڑکیاں ہی تو تھیں۔ لیکن کیونکہ ماں کو طلاق میری پیدائش پر ہوئی تھی، اسی لیے صرف اور صرف میرا نام ہی سب کی زبان پر آ چکا تھا۔ جیسے ہی میری بڑی بہنوں کے رشتے آنے لگے تو سب لوگ ان کی بجائے مجھے پسند کر کے چلے جاتے۔ میری خوبصورت رنگت اور اونچا لمبا قد میرے لیے مصیبت بن چکا تھا، کیونکہ میری بہنوں کا قد کاٹ چھوٹا تھا اور رنگت بھی بہت سانولی تھی۔ اگر کوئی پہلی نظر میں ہمیں ایک ساتھ دیکھتا تو وہ کبھی ہمیں سگی بہنیں تصور بھی نہ کرتا۔ ایسے ہی ایک دن ایک لڑکے کا رشتہ آیا اور اس کی ماں نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا۔ میری اماں کے منع کرنے کے باوجود وہ دوبارہ ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے رشتے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ اماں نے یہ کہہ کر انہیں صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ جب تک میری بڑی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ اس خاتون نے جاتے ہوئے کہا کہ جب بڑی بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کے بعد سے میری بہنیں مجھ سے مزید نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میری خوبصورت رنگت نے ان کے نصیب سلا دیے تھے۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو جاتا۔ میری ماں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے یہی سمجھایا کرتی کہ کسی رشتے والے کے سامنے نہ آؤں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہو جاتا کہ اچانک سامنے آ جاتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میری بہنوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے کہیں دفع کرتے۔ میری ماں کو لگتا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی، لیکن میں کبھی کبھی کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی اور میں یہی چاہتی تھی کہ ان کے گھر آباد ہو جائیں۔ اماں میری بڑی بہنوں کے بہت لاڈ اٹھایا کرتی، انہیں نئے نئے جوڑے دلاتی، سج سور کر لڑکے والوں کے آگے پیش کیا کرتی اور مجھ سے گھر کے کام کرواتی، میرے ساتھ مار پیٹ کرتی اور مجھے کبھی کسی رشتے کے سامنے تک آنے نہیں دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ایسی زندگی سے، تو مجھے موت بہتر لگنے لگی تھی، اور اسی خیال کے تحت ایک دن میں چھت پر چلی گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن موت کو گلے لگانے کے لیے بہت حوصلہ درکار ہوتا ہے، اور میرے پاس اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں موت کو گلے لگا لیتی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے چھت پر سے کچھ ایسا دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اپنے باپ اور دادی جیسی تھی۔ لیکن ایک دن میں کپڑے دھونے کی غرض سے چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب میری ماں سودا سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تو اسے گلی کے کونے پر ایک آدمی ملا جو کہ میرا باپ تھا، اور میری ماں نے بہت دیر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کچھ بات کی اور پھر میرے باپ کے ہاتھوں سے کچھ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی کہ میری ماں مجھے اس لیے منحوس کہتی تھی کہ میرے باپ نے اس کو میری پیدائش کی وجہ سے چھوڑا، تو پھر وہ میرے باپ سے اس طرح گلی کے کونے پر کیوں ملاقات کر رہی تھی؟ میرے دل میں اپنی ماں کو لے کر عجیب سے شک پیدا ہونے لگا۔ میں سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میری ماں غلط تھی یا میرا باپ، کیونکہ ہمیں تو صرف اتنا ہی سچ بتایا گیا تھا جتنا کہ ہماری ماں نے بتایا۔ لیکن آج اپنے باپ کا یوں اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا شاید سچ اتنا نہیں ہے جتنا ہم جانتے، بلکہ اس سے زیادہ بھی کوئی بات ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میں نے ساری زندگی لوگوں کے طعنے سنے تھے۔ جب میری ماں ہی مجھے نہیں اپنا سکی تھی تو میں دنیا والوں سے کیا امید لگاتی؟ جب اماں گھر آئی تو میں نے بہانے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اماں کو گلی کے کونے پر کون ملا تھا، لیکن اماں نے بہت غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ فضول قسم کی باتیں نہ کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تم چھت پر کپڑے دھونے جاتی ہو یا گلی محلے میں تانکا جھانکی کرنے جاتی ہو؟ اماں کا لہجہ تو مجھے مزید کھٹک گیا تھا۔ اس دن کے بعد اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ بدل گیا تھا۔ انہوں نے میرا چھت پر جانا بھی بند کر دیا۔ لیکن کچھ دنوں سے اماں شاید مجھ پر تھوڑی بہت مہربان ہو گئی تھی۔ رات ہوتے ہی مجھے ایک دودھ کا گلاس دیتی اور کہتی کہ اس کو پی کر سو جاؤ، اس سے تمہاری نحوست ختم ہو جائے گی۔ دودھ پی کر مجھے ایسی نیند آتی کہ میں دن کے 12 بجے اٹھتی تو وہ مجھے دوبارہ کام پر لگا دیتی اور میں رات گئے تک کاموں میں مصروف رہتی۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میری بڑی بہن کے رشتے والے آ کر جا چکے تھے اور اماں نے بتایا کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہوئی تھی، مجھے اپنی بہن کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میری بہن نے مجھے تاکید کی کہ میں شادی ہونے تک اس کے سسرال والوں کے سامنے نہ آؤں۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھا تھا، لیکن شاید میری بہن کے حق میں یہی بہتر تھا اور اسی لیے میں اس کی شادی تک اس کے سسرال والوں کے سامنے بالکل بھی نہیں آئی۔ لیکن جب اس کی ساس نے مجھے شادی والا دن دیکھا تو انہوں نے باتوں میں اماں سے یہ کہہ دیا کہ اصل ہیرا تو آپ نے چھپا کے رکھا تھا۔ یہ سن کر میری ماں کی رنگت بدل گئی۔ اب میں ہر روز رات میں دودھ پیتی اور سو جاتی۔ صبح 12 بجے جب میری آنکھ کھلتی تو میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی اور سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اماں مجھے کسی کے سامنے نہیں آنے دیتی۔ میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے میں اماں کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ حالات ایسے ہی چل رہے تھے جب میری دوسری بہن کا رشتہ بھی طے پا گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ لڑکے والے کب آئے تھے اور رشتہ کب پکا ہو گیا۔ بس جب میں سو کر اٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ گھر پر مہمان آ کر جا چکے تھے۔
مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چل سکا تھا کہ اماں گلی کے کونے پر ابا سے کس مقصد کے تحت ملی تھی، جبکہ وہ دونوں اب میاں بیوی بھی نہیں تھے۔ اور اگر ابا ہم بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے تو پھر وہ گھر کیوں نہیں آئے؟ میرے ذہن میں ایسے کئی سوالات جنم لے چکے تھے جن کا جواب مجھے فی الحال نہیں ملا تھا۔ جب سے ہم نے نانا کا گھر چھوڑا تھا، میری اماں نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی میرے ماموں کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، اور ماموں نے بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ وہ تو شاید ہمارے اس طرح چلے جانے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کی جان ہم لوگوں سے خود بخود چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن جب اماں نے مجھے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیا تو میں وہ گلاس لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ مجھ سے دودھ کا گلاس پیا نہیں گیا۔ میں دودھ ایک طرف رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دودھ پی لوں گی، لیکن میں سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی اور میں بہت گہری نیند میں تھی۔ جب صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو دودھ خراب ہو چکا تھا۔ اماں کے ڈر سے میں نے خاموشی سے دودھ پھینک دیا، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری اماں یہ کیا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے اماں نے مجھے دیکھا تو وہ بری طرح حیران رہ گئی اور اٹھنے لگی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور اماں سے کہا کہ میں آج سچ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے، اور آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، جبکہ اس میں میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر اماں رونے لگ گئی، اور اماں نے مجھ پر ایسے راز کھولے جن سے میں بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ اماں نے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو میرے ابا انہیں پہلے سے ہی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے ابا بہت خوبصورت تھے اور میری اماں سانولی رنگت کی، وہ چھوٹے قد کی مالک تھی۔ میری اماں ابا کی شادی میرے دادا نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ میرے دادا اور میرے نانا بہت پرانے دوست تھے اور انہوں نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا، بغیر یہ سوچے کہ ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ساری جائیداد دادا کے پاس تھی، اسی لیے میرے ابا کی مجبوری تھی کہ وہ اس رشتے کو زبردستی گھسیٹتے، اور اسی مجبوری میں انہوں نے 8 سال تک اس رشتے کے بوجھ کو اٹھائے رکھا۔ لیکن جیسے ہی میرے دادا کا انتقال ہوا، میرے باپ کا رویہ میری ماں کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ماں کے پاس ایک کے بعد ایک بیٹی کی پیدائش ہونے لگی، اور ساری ہی بیٹیاں اماں جیسی تھیں، نہ گوری رنگت، نہ قد، نہ کاٹ۔ میرے باپ کو میری ماں پر مزید غصہ آنے لگا، اور جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تو میرے باپ نے مجھے دیکھے بغیر ہی میری ماں کو طلاق دے دی، جبکہ میں ہو بہو اپنے باپ اور دادی جیسی تھی۔ میری رنگت بہت گوری تھی اور میرا قد بھی بہت اچھا خاصا نمایاں تھا، لیکن میرے باپ تو شاید موقع کی تلاش میں تھے اور میری پیدائش پر انہیں وہ موقع میسر آ گیا تھا۔ اماں کی طلاق کی وجہ ہم بیٹیوں کی پیدائش نہیں بلکہ میری ماں کی رنگت تھی۔ اماں روتے ہوئے بتانے لگی جب وہ ہمیں لے کر ماموں کے در پر چلی گئی تو انہوں نے بہت مشکل حالات دیکھے۔ مامیاں ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا کرتی تھی، وقت بہت مشکل سے گزرتا گیا۔ ایسے میں جب میں بڑی ہونے لگی تو میری رنگت اور خوبصورتی دیکھ کر میری مامی نے ماموں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک ذہنی مریض بھائی سے جلد ہی میری شادی کروا دیں گے، کیونکہ ان کے بھائی کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے یہ مشہور کر دیا کہ میرے قدم منحوس ہیں اور میں جہاں جاتی ہوں کوئی نہ کوئی نحوست لاتی ہوں۔ اگر میری ماں ایسا نہیں کرتی تو میری مامی میری شادی زبردستی اپنے بڑے عمر کے بھائی سے کروا دیتی، جبکہ میں اس وقت صرف 12 سال کی بچی تھی۔ لیکن میری فزیک ایسی تھی کہ کوئی بھی مجھے 16 سال کی لڑکی بآسانی سمجھ لیتا۔ میری ماں مجھے مامی کے ظلم سے بچانا چاہتی تھی، اور ایک ظلم سے بچانے کے لیے اسے مجھ پر دوسرا ظلم کرنا پڑا، اور یوں میں ہر جگہ منحوس مشہور ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو لوگوں کی طرح طرح کی نظریں مجھ پر پڑتی چلی گئی، اور اماں اس بات کو لے کر مزید پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ایک اکیلی ماں تھیں اور ہمارے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں بیٹیوں کی حفاظت کرنا میری ماں کے لیے بہت مشکل تھا، جبکہ وہ خود بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھیں کیونکہ وہ گھر چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی۔ اماں نے ہر جگہ یہی مشہور کر دیا کہ میرے قدم ہی منحوس ہیں۔ اماں نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے باپ نے اماں سے آ کر معافی مانگ لی تھی۔ اماں کو گھر سے نکالنے کے بعد میرے باپ نے ایک گوری چٹی خوبصورت عورت سے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اس دوسری عورت نے آتے ہی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا اور وہ میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کی دوسری بیوی بہت زیادہ خراب تھی اور انہیں دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے جو انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، تو انہیں اب بیٹیوں کا خیال آنے لگا تھا۔ میرا باپ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اب جا کر انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دھتکار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ ہم لوگوں سے معافی چاہتے تھے۔ میری ماں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن ہمارے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ ابا کے ہمارے سر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح کی زندگی ہم لوگوں نے گزاری تھی اس کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا۔ اب اماں ہر 2-3 دن بعد گلی کے کونے پر اماں سے مل کر ہم بچوں کی خیر خرید دریافت کر لیتے اور ہم بچوں کے لیے خرچہ دے جاتے، اور اسی خرچے سے اماں گھر چلا رہی تھی۔ اور کیونکہ میں سارے گھر کا کام اکیلے کیا کرتی تھی اس لیے اماں باقاعدگی سے میرے لیے دودھ لانے لگی تھی، اور اماں جان بوجھ کر اس دودھ میں تھوڑی سی نیند کی دوا ملاتی تاکہ میں صبح دیر تک سوتی رہوں، اور اس دوران اماں اپنی بڑی بیٹیوں کے رشتے کرتے۔ جب میں اپنی ماں کے کمرے میں اٹھ کر آئی تھی تو میری ماں جائے نماز پر بیٹھی میرے حق میں دعائیں مانگ رہی تھی۔
اور وہ میرے لیے بہت زیادہ رو رو کر اچھے نصیب کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی اماں کے منہ سے اپنے لیے ہمیشہ منحوس جیسا لفظ ہی سنا تھا۔ تو آج یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا، لیکن جب اماں نے مجھے ساری سچائی بتائی تو میں رونے لگ گئی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ میری بھلائی کے لیے سب کر رہی تھی، اور میری بہنیں تو مجھے اس لیے منحوس سمجھا کرتی تھی کیونکہ میری وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اگر اماں کا رویہ ہمارے ساتھ بظاہر دیکھنے میں ٹھیک نہ بھی ہو، تب بھی اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہی ہوتی ہے۔ میری ماں بھی اگر مجھے منحوس مشہور نہ کرتی تو میرا رشتہ ایک ذہنی مریض سے ہو جاتا، اور اگر وہ مجھے دودھ دے کر سونے نہ بھیجا کرتی تو میری بہنوں کے رشتے نہ ہو پاتے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے جو انسانوں کو رنگ و روپ سے تولتی ہے، جبکہ میری ماں دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت تھی، چاہے اس کا رنگ کم ہی کیوں نہیں تھا، لیکن اس نے ہم اولادوں کے لیے ہر وہ کام کیا جو کوئی ماں کر سکتی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔